السلام علیکم دوستو، خیر مقدم ہے ہمارا یوٹیوب چینل علی نگر بوائس میں۔ آج کا مسئلہ نماز جنازہ کیسی پڑھی جائے۔ ہمارے دوستوں نے ہم سے کچھ عرض کیا کہ نماز جنازہ کے اوپر کچھ بیان کیا جائے، نماز کیسی پڑھی جائے۔ تو اس کے متعلق سے تو میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ نماز جنازہ کیسی پڑھی جائے۔ نماز جنازہ میں دونوں ہاتھ کانوں تک لائے اور پھر اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ نیچے لا کر اور نمازوں کی طرح باندھ لے، پھر دعا پڑھے، یعنی کہ سبحانک اللہم جیسے نمازوں میں پڑھی جاتی ہے اس کو پڑھ لے، اور اس میں ولا الہ غیرک سے پہلے وجل ثناؤ کا پڑھے، پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوا پھر جو درود شریف اور نمازوں میں پڑھا جاتا ہے اس کو پڑھ لے، پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہے، پھر وہ دعا پڑھے جو حدیثوں میں آئی ہے۔ سب نہ پڑھ سکے تو ایک دعا، صرف ایک دعا ہی کافی ہے، ایک دعا پڑھ لے۔ سب سے زیادہ مشہور جو دعا پڑھی جاتی ہے ان میں سے پڑھ لے، وہ یہ ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ بخش دے ہمارے زندوں کو اور مردوں کو اور ہمارے حاضروں کو اور ہمارے غائبوں کو اور چھوٹوں کو اور بڑوں کو اور مردوں کو اور عورتوں کو۔ اے اللہ تو ہم میں سے جس کو زندہ رکھے تو اسلام پر زندہ رکھ، اور جس کو موت دے اس کو ایمان پر موت دے۔ اور چوتھی تکبیر کے بعد بغیر کوئی دعا پڑھے ہاتھ کھول کر سلام پھیر دے، یعنی کہ سلام پھیرتے وقت ہاتھ باندھے رہنے کی ضرورت نہیں۔ کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ سلام پھیرتے وقت اپنا ہاتھ باندھے رکھتے ہیں، تو اس میں کیا ہے، چوتھی تکبیر کے بعد بغیر کوئی دعا پڑھے ہاتھ کھول کر سلام پھیر دے، یعنی سلام پھیرتے وقت ہاتھ باندھے رہنے کی ضرورت نہیں۔ بہتر افضل یہ ہے کہ نماز جنازہ میں 3 صفیں کر لے۔ حدیث پاک میں ہے جس کی نماز میں 3 صفوں نے پڑھی اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اگر صرف 7 ہی نمازی ہوں تو امام آگے، پھر 3 نمازی پہلے صف میں اور 2 دوسری صف میں اور 1 تیسرا صف میں کھڑا ہو جائے۔ 3 صفوں سے نمازی زیادہ ہوں تو 5، 7، 9، 11 بے جوڑا گنتی ہو تو بہتر ہے، یعنی کہ نماز جنازہ میں جو ہم لوگوں نے دیکھا گیا ہے کہ کہتے ہیں کہ جوڑے سے نہیں ہونا چاہیے، تو اس میں کیا دیا ہے، 3 صفوں سے زیادہ نمازی ہوں تو 5، 7، 9، 11 یعنی بے جوڑا ہو تو بہتر ہے، لیکن یہ سب ضروری بھی نہیں ہے۔ اگر 4، 6، 8، 10 یعنی جوڑے والے عدد میں سے صفیں ہوں گی تب بھی نماز میں ہو جائے گی، اس میں کسی قسم کی کوئی بھی کراہت نہیں ہوگی۔ اور نماز جنازہ میں جس کی کچھ تکبیریں چھوٹ گئیں وہ امام کے ساتھ سلام نہ پھیرے، یعنی کہ ہماری اگر ایک تکبیر چھوٹ گئی اور ہم بعد میں آئے تو اس کے لیے کیا فرماتے ہیں، نماز جنازہ میں جس کی کچھ تکبیریں چھوٹ گئیں وہ امام کے ساتھ سلام نہ پھیرے، بلکہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی چھوٹی ہوئی تکبیر کہہ کر سلام پھیر لے۔ اگر یہ ڈر ہو کہ دعا پڑھے گا تو پوری کرنے سے پہلے لوگ میت کو کاندھے تک اٹھا لیں گے تو صرف تکبیر کہہ لے اور دعا نہ پڑھے۔ اور آج کل ہمارے مسلمان بھائیوں میں یہ بہت دیکھا گیا ہے کہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر جب کہتے ہیں تو آسمان کی طرف منہ اٹھاتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں علماء دین، اکثر لوگوں میں یہ رواج ہے کہ نماز جنازہ میں تکبیر کہتے وقت آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دیکھتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ اس کی
शरीयत में कोई असल नहीं है, बल्कि नमाज में आसमान की तरफ देखना ममनू मकरूह है। हदीस पाक में है, इससे मना किया गया और उसकी सजा भी बताई गई है। लिहाजा नमाज जनाजा में तकबीर कहते वक्त ऊपर मुंह ना उठाएं। यानी कि हदीस शरीफ में है कि इसकी कोई असल वजह नहीं है कि हमने अल्लाह अकबर कहा और उसके लिए हमने आसमान की तरफ मुंह उठाया, तो ये बिल्कुल गलत है और किताबों में इसकी सजा भी बताई गई है। तो इससे बचना चाहिए। और कोई अगर हमारा दोस्त या अगर हमारे पड़ोस में कोई नमाज जनाजा पढ़ता हो और उसने नमाज जनाजा के वक्त ऊपर मुंह उठाया, अल्लाह अकबर कहते हुए आसमान की तरफ मुंह उठाया, तो उसको बाद में प्यार से समझा सकते हैं कि ऐसा करना गलत है, इस्लाम में इसकी कोई असल वजह नहीं है। आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों, और हमारा यूट्यूब चैनल अलीनगर बॉयज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को आगे शेयर जरूर करें। कोई भी सवाल पूछने के लिए हमसे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। आज के लिए इतना ही काफी। अस्सलामु अलैकुम।